جو قرآن، وہ اہل بیت، جو قرآن. یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، رحمت ہے، عقل ہے، فکر ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، شفا ہے، مشکل کشا ہے، کل علم ہے، برہان ہے، مبین ہے، حکمت ہے، تذکرہ ہے، فرقان ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، معصوم ہے، معصوم ہے، بے مثل ہے، معجزہ ہے، حق ہے، مصدق ہے، مشکل ہے، کریم ہے، عظیم ہے، مجید ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، سرمایہ زندگی ہے. اب جو قرآن. اب اچھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جو قرآن، جو قرآن، وہ اہل بیت. ہاں آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے جملہ کہا تھا. اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. جو قرآن وہ یہ، جو قرآن وہ یہ. میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کو جان بوجھ کر دانستن ناکافی بنایا. کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ نہیں، ہمارے لیے قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے. یا اللہ دعویٰ اتنی ہے لیکن 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں ہے. کیوں؟ صرف 27 انبیاء کے نام ہیں. پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. سورت حامیم سجدہ، اور اس کا ترجمہ نہ شیعہ کا ہے نہ کسی اور کا. امام راغب نے بڑا یعنی صرف اور نحو کا جاننے والا اس امام راغب نے اس آیت کا ترجمہ کیا جو میں ابھی کر رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں. آیت سورت حامیم سجدہ آ گئی. قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا. میرے حبیب کہہ دو ان کو کہ یہ قرآن صرف اور صرف ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے جو مومن ہے. ہر ایک کے لیے مشکل کشا نہیں. یہ قرآن پھر سنو بڑا جملہ ہے. رات بھر سوچنا. سورت حامیم سجدہ، سورت حامیم سجدہ. قل، میرے حبیب کہہ دو ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں. نہیں. قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا. یہ قرآن ان کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے جو مومن ہیں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اور میرے حبیب جو مومن نہیں ان کے لیے یہ قرآن اپنی معنی کو چھپاتا ہے. بڑا جملہ تھا. آگے میرا جملہ نعرہ حیدری. اسی میں تو مزہ ہے. یہی تو میرا موضوع ہے. وَهُوَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو مومن نہیں فی آذان وقر. ایک تو ان کے کانوں میں روئی پڑی ہوئی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے لیے خود اندھیرا ہے. یعنی قرآن اپنی معنی کو ان کے لیے چھپاتا ہے. قرآن بھی اپنے اور پرائے کو جانتا ہے. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں. نعرہ حیدری. معنی کو کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ چھپا دیتا ہے. پڑھتے ہیں. خدا کرے کوئی آنکھوں کا اندھا ہو، دل کا اندھا. یہ بدقسمتی سے آنکھوں سے بھی اندھے، دل کے بھی اندھے.
یہ بدقسمتیں آنکھوں سے بھی اندھے دل کے بھی اندھے. اللہ نے فرمایا یہ ان کے حق میں نابینائی کا ثبوت ہے قرآن کہ اپنی معنی کو چھپا لیتا. جب غیر دیکھتا ہے تو معنی اور ہے، جب وارث دیکھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب وارث دیکھتا ہے تو معنی اور ہے. آئیے ایسے نہیں، مکمل آپ کی تسکین کے لیے آئیے پھر 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے دوستو یاد رکھو ہمارے لیے قرآن یہ کافی نہیں ہے. کن کے لیے کافی ہے؟ جن کے لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھو اگر تم لا تعلمون ہو، اگر تم لا تعلمون ہو تو ان سے پوچھو جو ذکر کے اہل ہیں. اگر تم لا تعلمون ہو تو پھر پوچھو اہل ذکر سے. اہل مضاف، ذکر مضاف ہے، جو ذکر کے اہل ہیں. پہلے تو آئیے قرآن حکیم کی طرف سے چلے کہ یہ لا تعلمون ہیں کون؟ یہ سورۃ النحل میں ارشاد ہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے. علامہ بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، ڈاکٹر بعد میں بنے، مفتی بعد میں بنے. جب تم آئے تھے تو لا تعلمون، آئے تھے تو لا تعلمون مانے جاہل. اب کوئی ماں کا لال لکھ دے کہ میں آیا تھا تو عالم. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. پتا چلا اہل ذکر وہی ہو سکتے ہیں جو آتے ہی عالم. آتے ہی عالم. ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ میں لفظ لا تعلمون استعمال کر رہا ہوں، آتے ہی عالم ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی لا تعلمون نہیں ہوں، آتے ہی عالم، آتے ہی عالم. اب مسلمان ایک کا نام تو بتائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بتائیں کہ تمہارے پاس کوئی ہے ایسا جو آتے ہی عالم؟ اگر عالم ہوتے تو 40 برس کفر اور مشرک کیوں رہتے؟ نعرہ حیدری. ایک کا نام تو بتاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو جو ذکر کے اہل ہے. پورے قرآن میں لفظ ذکر کی 2 معنی ہیں، تیسری نہیں. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے لکھا مجھے چھوڑ دے. پورے قرآن حکیم میں ذکر کی 2 معنی. میں لغت کی طرف نہیں چلنا چاہتا، تمام مسلمانوں کے لیے میری تقریر ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ ذکر کن معنی میں استعمال ہوا ہے. تو میں نے پہلی آیت پڑھی سورۃ الحجر کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر مانے قرآن، ذکر مانے قرآن. اور پھر سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے جو میرا رسول ہے. ایک ذکر ہے قرآن، ایک ذکر ہے رسول. کیوں گھبرا گئے ہیں میرے چچا؟ اب اہل ذکر وہی ہوں گے جو رسول کے بھی اہل ہوں اور قرآن کے بھی. نعرہ حیدری. بیک وقت، بیک وقت، بیک وقت. اب اہل ذکر ہوں گے وہ جو بیک وقت، بیک وقت، بیک وقت رسول کے بھی اہل ہوں اور قرآن کے بھی اہل. اب آئیے پھر چلتے ہیں کہ لفظ اہل کی معنی کیا ہے تاکہ یہ شبہات ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں کہ لفظ اہل کی، کہیں گھبرا تو نہیں گئے؟ آئیے لفظ اہل کی طرف چلتے ہیں تو لفظ ہود میں جناب نوح کی دعا ہے، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے. اہل مانی اولاد،
اولاد. اور پھر چلتا ہوں سورت طٰہٰ کی طرف. جناب موسیٰ کی دعا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اہل مانے برادر، اہل مانے بھائی. زبان سے پوچھو، زبان سے بات کرو. اہل مانے اولاد، اہل مانے بھائی. اور پھر اسی صورت کاف میں ارشاد ہوا جب جناب خضر اور جناب موسیٰ چلے اور جناب خضر نے سوراخ کیا کشتی میں تو جناب موسیٰ کی آواز فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا قال خرقتہا لتغرق اہلہا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تو نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں. اہل مانے سوار. اسلام آباد والے اگر سمجھ میں آ جاتا تو بزرگوں مجھے نعرہ حیدری. اہل مانے سوار، سواری نہیں. اہل نعرہ حیدری. اہل مانے سوار، اہل مانے سوار. اور پھر سورت نساء میں ارشاد ہوا فانکحوہن بإذن اہلہن. جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کے وارث سے اجازت لو. اہل مانے وارث، اہل مانے وارث. بات ختم ہو گئی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب مضاف کو مضاف الیہ سے ملاؤ. اہل مانے اولاد، ذکر مانے رسول. اللہ نے فرمایا اگر جاہل ہو تو اولاد رسول پوچھو. اگر جاہل نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اگر جاہل ہو تو اولاد رسول سے پوچھو. اہل مانے بھائی، اہل مانے برادر. اللہ نے فرمایا اگر جاہل ہو تو برادر رسول سے پوچھو، رسول کے بھائی سے. اہل مانے ننھیال نہیں، سسر نہیں. اہل مانے سالہ نہیں. اہل مانے بھائی، اہل مانے بھائی. اگر تم لا تعلمون ہو تو برادر رسول سے پوچھو. اور اہل مانے وارث، اللہ نے فرمایا تم جاہل ہو تو وارث رسول سے پوچھو. اور اہل مانے سوار، اللہ نے فرمایا اگر جاہل ہو تو سوار رسول سے پوچھو. نعرہ حیدری. بھائی آپ بھی تو نعرہ لگائے، ممبر کے قریب بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر. اب پتا چلا یہ میں نے جو 50 آیتیں پڑھی پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے. گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر. یہ میں نے عرض کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں کہ یہ قرآن امر ہے، امر ہے، امر ہے. اب آئیے پھر نتیجہ نکالتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ کو مشکل نہ آئے. کہ بلا میں نے آیتیں 50 پڑھی لیکن اللہ نے قرآن کی اضافتیں 12 بتائیں. گھبرا گئے نوجوانوں. گھبرائے نہیں. اتنی میں نے آیتیں پڑھی لیکن اللہ نے قرآن کی اضافتیں 12. اب کہتے ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زبان سے بات کرو نوجوانوں. اللہ سے پوچھو کہ انہیں اضافتیں 12 کیوں بتائیں. یا اللہ یا تو 3 بتاتا یا 13. تو قادر
اللہ نے اضافتیں 12 بتائی، اضافتیں 12 بتائی، اضافتیں 12 کتنی اضافتیں؟ 12 میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اب وہ میں نہیں کروں گا ریفر، آ گئی ہے، لیکن میں وہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اس قرآن کو کس اضافت سے یاد کیا؟ نور، طاہر، عظیم، شفا، رحمت، اعلی، مبین، بے مثل، معجزہ، ذکر، امر، مشکل۔ گھبرا گئے میں نے عرض کیا میرے دوستوں اتنے دماغ رکھ کر پھر آگے بیٹھو میرے دوست، اتنا دماغ رکھ کر پھر آگے بیٹھو۔ اللہ نے 12 اضافتیں بتائی، نور، طاہر، عظیم، شفا، رحمت، اعلی، مبین، معجزہ، بے مثل، ذکر، امر اور مشکل۔ ابھی پتا چلا اس آیت کا کہ قرآن ہر ایک کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے لیے کافی ہے جو ان اضافتوں پر، جو ان اضافتوں پر اقتدار رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے اسی لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر یہ قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو۔ گھبراؤ نہیں، گھبرائے۔ اگر یہ قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو، اگر یہ قرآن عظیم ہے تو نبع العظیم سے پوچھو، اگر یہ قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر یہ قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے۔ اگر یہ قرآن اعلیٰ ہے، اگر یہ قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر یہ قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر یہ قرآن بے مثل ہے تو مثل اعلیٰ سے پوچھو، اگر یہ قرآن معجزہ ہے تو معجز نما سے پوچھو، اگر یہ قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر یہ قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو، اور اگر یہ قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر میرا دوست۔ ہاں ہاں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن۔ اور میں نے عرض کیا میرے دوستوں کا قرآن ہے امر، یہ ہیں اول الامر۔ جو قرآن، جو قرآن، جو قرآن وہ یہ، جو قرآن وہ یہ۔ اور اللہ ایک جملات کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے میں نے جان بوجھ کر پھر آپ کو سسپینس میں رکھا، جان بوجھ کر۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن، جو اہل بیت وہ قرآن۔ اور اللہ نے سورت رعد میں ارشاد فرمایا، تقریر اختتام کو پہنچ رہی ہے، اتنا میں نے مواد دیا، تقریر آج کی اختتام کو پہنچ، ارشاد ہو رہا ہے سورت رعد میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ او قطعت بالارض او کلم بالموتى بل اللہ الامر جمیعا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ چلنے لگتے۔ زبان سے بات کرے تو نتیجہ نکالو،
ولو ان قرآنا سیرت بالجبال، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، چلنے۔ دیکھو آج نتیجہ میں کہاں نکال رہا ہوں، او قطعت بالارض، اور اگر یہ قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی، او کلم بالموتى، اور مردہ پر پڑھا جاتا تو مردہ کلام کرتا۔ اب اللہ کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، میں نے تو یہ 3 نام اسی لیے لیے ہیں، بل اللہ الامر جمیعا، جتنے بھی امر ہیں، جتنے بھی امر ہیں وہ یہ قرآن حل کر سکتا ہے، جتنے بھی امر ہیں۔ اور نہیں فرمایا اتنی میں نے محنت کی، پہلی رات اللہ نے فرمایا بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ جتنے بھی امر ہیں، جتنے بھی امر ہیں وہ یہ قرآن حل کر سکتا ہے، یعنی قرآن رزق بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، قرآن زندگی بھی دے سکتا ہے۔ گھبرا کیوں گئے میرے دوستو، قرآن مشکل کشا بھی ہے، تو یا تو اس آیت کو نکالو قرآن سے، یا تو مانو کہ اگر قرآن تمام امر حل کر سکتا ہے تو علی اور اولاد علی کیوں نہیں، اولاد علی کیوں نہیں، نعرہ حیدری۔ جب امر نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، قرآن دعویٰ کرتا ہے منواتا نہیں۔ زبان سے بات کرو، زبان سے نوجوانوں، قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے کیا، جس طرح میں نے پہلے دن کیا تھا کہ کوئی مؤرخ 1400 برس گزر گئے ہیں، 1400، کسی مؤرخ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ کوئی پھٹی ہی کتاب لے کر آؤ، اس طرح کوئی مسلمان یہ ثابت کر کے دکھائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک مجھے پرویزی مل گیا، لاہور میں پرویزی مذہب کے ہیں، وہ مجھے مل گیا، وہ لے کر آئے اس کو، پرویزی کو۔ ہم عبدالحکیم سے بات کریں گے۔ میں نے کہا جی حضور کیا ہے؟ کہا ہم جو دلیل مانگیں گے قرآن سے، ہمیں رسول کی حدیث نہیں چاہیے۔ میں نے کہا ہاں بھائی، پہلے تو یہ بتا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ ہر دلیل مجھے قرآن سے دے، مجھے حدیث نہیں چاہیے، تو پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہا وہ رسول نے۔ میں نے کہا کتنا بے وقوف ہے، جو رسول کہے اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، دیکھا بے وقوف، دیکھا نعرہ حیدری۔ سمجھ نہیں آئی بات میرے دوستوں، نوجوانوں؟ تو یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتا نہیں، کسی میں جرأت نہیں۔ قرآن نے صرف دعوائیں کی ہیں، منواتا نہیں قرآن۔ قرآن نے یہ دعویٰ کی کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو قرآن چلنے لگتے۔ ایک قرآن نہیں، 100 قرآن لے کے جاؤ، میں دیکھوں کس طرح چلتا ہے۔ زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں، لے کے جاؤ قرآن، اور اگر یہ قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی۔ یہ مسجد کے محراب میں 1000 قرآن رکھے ہیں، یہ مسجد کا محراب نہیں سمٹا۔ توجہ میری گفتگو پر۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن مردے پر پڑھا جاتا تو مردہ کلام کرتے۔ یہاں تو یہ بھائی مرتا نہیں، یاسین پڑھو، مرتا نہیں ہے، یاسین پڑھو۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ مردے پر پڑھا جائے تو مردہ کلام کرے، اور یہ الٹا کرتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں۔ نعرہ حیدری، توجہ کر، نعرہ حیدری۔ ارے قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14 ہے، منواتے یہ 14 ہے، منواتے یہ 14 ہے۔ جب یہ 5 مباہلے میں گئے، جب یہ 5 مباہلے میں گئے تو جو پادری تھا
نصاروں کا جو پادری تھا انہوں نے کہا انی لارا وجوہن، اے نصارو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ اور ہاں علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو آئے گا کعبے سے درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ میں نے کیا کیے تعصب کی باتیں اور ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 73 کے مسلمانوں اسی بات پر متفق ہیں کہ ہمارا 12واں آئے گا آئے گا آئے گا۔ بھئی انتظار کیوں کر رہے ہو 12ویں کا؟ تم نے تو کبھی انتظار ہی نہیں کیا، رسول کے جنازے کا انتظار نہیں کیا، تم نے تو رسول کے جنازے کا انتظار نہیں کیا، ابھی بناؤ۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب 12واں تم نہیں بنا سکتے تو پہلا کس طرح بنایا تھا؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ اور 73 فرقے ماشاءاللہ متفق ہیں کہ آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے۔ شیعوں کا 12واں آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے۔ بغداد شریف سے کیوں نہیں؟ اجمیر شریف سے کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ کعبے سے ہمارا 12واں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ان بے وقوفوں کو سمجھاتا ہوں، میں نے اول کو آخر سے ملا دیا ہے، میں نے اول نعرہ حیدری، میں نے اول کو آخر سے ملا دیا ہے کہ جہاں سے پہلا امام آیا تھا وہاں سے آخری۔ گھبرا تو نہیں گے؟ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ پھر ٹائم بڑھ گیا، آخری جملہ علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں لکھا کہ آئے گا کیسے؟ کیسے لوگ پہچانیں گے؟ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب آئے گا تو زمین امام کے نور سے جگمگا کر اٹھے گی۔ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا۔ نعرہ حیدری، اب رسول کا وارث وہ بنے جس کو سایہ نہ ہو، رسول کا وارث وہ بنے جس کو سایہ نہ ہو۔ اور آخر میں کہا وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، وہ زمین کے پاس نہیں جائے گا، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ آج پتا چلا کہ قرآن علم ہے، یہ تفسیر ہے۔ قرآن دلیل دیتا ہے، منواتا نہیں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14 ہیں۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے آج کا مسلمان کہتا ہے جب رسول نے خیبر میں علی کو بلایا تھا کیسے گیا تھا، کیسے اتنا گیا تھا؟ بے وقوف، قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا تھا، علی نے دلیل دیا، علی نے دلیل دیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ میرے دوستو کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی یہ ننگے سروں والی قوم خوش قسمت ہے کہ امام وہ ملے جو بے عیب، امام وہ ملے جو معصوم۔ ہاں میرے دوستو، اسی لیے ہم بے وقوف نہیں، ہم ہر ایک کو نہیں مانتے، یہی تو ہم میں عیب ہے،
یہی تو شیعہ قوم میں بڑا عیب ہے کہ ہم عیب داروں کو نہیں مانتے. یہی تو ہم شیعوں میں بڑا عیب ہے کہ ہم نے آج تک کسی عیب دار کو مانا ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی بے عیب، ہمارا رسول بھی بے عیب، ہمارا قرآن بھی بے عیب، ہمارا امام بھی بے عیب. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا. اگر یہ آیت نہ ہوتی آپ مجھ سے پھر سوال پوچھتے، لیکن جب میں آیت پڑھتا ہوں پھر کسی کو حق نہیں ہے سوال پوچھنے کا. یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا. نعرہ حیدری. اب جتنا چاہے فخر کرو، جتنا چاہے ناز کرو، قیامت کے دن مومنین اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا. داداران حسین. نعرہ حیدری. اب یہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے سندھ کا سید ہے، کولڈی جی کا سید ہے سمر علی شاہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا جتنے ہمارے بڑے آدمی سندھ کے وہ آ رہے ہیں یہاں. میرے دوستوں، بڑی خوش قسمتی ہے. دعا مانگتے ہیں یا اللہ پھر اتنی زندگی دے کہ 12 مہینے کے بعد پھر حسین کا مہینہ ہے. ہمیں حسین چاہیے، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں تخت اور تاج نہیں چاہیے، ہمیں سکینہ کا بابا چاہیے، ہمیں زینب کا بھائی چاہیے، ہمیں عباس کا مولا چاہیے. ہاں زاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں زاداران حسین، ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ. ارے حر بے وقوف نہیں تھا، حر کو علم تھا کہ یہ بے عیب ہیں، یہ معصوم ہیں، اسی لیے ساری رات مصلی پر بیٹھے رہے. میرے دوستوں، فجر کی نماز وہاں پڑھی، حر نے فجر کی نماز وہاں پڑھی، اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد مصلی پر سوچنے لگا. یا حر کی 4 سال کی بیٹی آئی. بابا کیا سوچ رہے ہو؟ 4 سال کی بچی ہے، بابا کیا سوچ رہے ہو؟ حر نے بیٹی کو دیکھا. بیٹا کیا حال ہے، کیوں آئی ہو؟ 4 سال کی بچی نے رو کر کہا بابا ان پیاسوں نے تمہارا کیا قصور کیا؟ بابا یہ جو پیاسے ہیں انہوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ بابا یہ تو بڑے غریب ہیں، بابا بڑے شریف ہیں، بڑے کریم ہیں. حر نے بیٹی سے پوچھا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا بابا کل شام کو میں کھیلتے کھیلتے ان غریبوں کے خیمے میں گئی. بابا ایک بی بی نے مجھے اٹھا لیا جس کا نام زینب. اس نے مجھے کہا آ میرے بھائی کی بیٹی، آ میرے بھائی کی بیٹی. بابا مجھے کپڑوں کا نیا جوڑا دیا. بابا پھر میں ایک اور خیمے میں گئی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا نام اکبر تھا. بابا مجھے گلے لگایا اور کہا آؤ میرے چچا حر کی بیٹی. بابا یہ جو میرے کانوں میں بندے ہیں نا یہ مجھے اکبر نے پہنائے ہیں، یہ مجھے اکبر نے پہنائے ہیں، یہ مجھے اکبر نے پہنائے ہیں. بس یہ بیٹی کا یہ کہنا تھا یا حر کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بیٹا کیا مجھے بتاتی ہو؟ ساری رات میرے کان میں ایک بی بی کی آواز آتی رہی، حر میں حسین کی ماں زہرا، حر میں حسین کی ماں فاطمہ، حر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
اور تم نے تو اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں اجاڑتا ہے میرے بھرے گھر کو؟ میرے دوستوں، فجر کے نماز کے بعد اور گھوڑے پر سوار ہوئے، عمر بن سعد کو کہا میں جا رہا ہوں، آگے جا کر رومال سے پیچھے ہاتھ باندھے، قبلہ ادھر سے ہر چلنے لگا، ادھر سے جناب عباس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، بس جناب عباس کے جلال کو دیکھ کر حسین نے کہا بھیا میرا مہمان بھیا میرا مہمان آ رہا ہے، اور میرا مہمان آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے۔ بھائی کا نام آیا، جناب عباس خاموش ہو گئے اور اکبر کو کہا کہو چلو تمہارا چچا آ رہا ہے، قاسم بیٹا آپ کا چچا آ رہا ہے۔ میرے دوستو جناب عباس آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اور اترے، سلام کیا، جناب اکبر نے چچا کہہ کر سلام کیا، جناب اون محمد نے چچا کر سلام کیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی یا جناب اون محمد دوڑے خیمے میں آئے، اماں اماں وہی آ گیا ہے جس نے آپ کی مہار میں ہاتھ ڈالا تھا، اماں وہی آ گیا، اماں وہی آ گیا ہے۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا ماما حسین نے اس کو بھائی کر پکارا ہے، ماما حسین نے اس کو بھائی کا کر پکارا ہے۔ کہا تم جاؤ اور جب ہر کے پاس جائیں تو سلام کرنا، ماما اون محمد کا سلام، اور ماما اماں تمہیں سلام کہتی ہے کہ بھیا ہر زینب کا سلام۔ میرے دوستا حسین آیا، جناب ہر قدموں پر گر پڑے، مولا میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے معاف کر۔ حسین نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ ہر نے کہا مولا لیکن میں آپ کی بہن کے زبان سے سن، میں نے بڑی گستاخی کی ہے، مجھے خیمے کے دروازے پر لے کے چلو۔ میرے دوستو جناب حسین، اکبر، قاسم، اون محمد خیمے کے اندر، خیمے سے باہر، تمبو کے باہر، قنات کے باہر جناب ہر آئے۔ اب جناب ہر نے سلام ہی نہیں کیا تو جناب زینب کی اندر سے آواز آئی، ہر بھائیا زینب کے لاکھوں سلام، ہر بھائیا زینب کے لاکھوں سلام۔ ہر نے رو کر کہا آقا زادی اتنی غریب ہو گئی، آقا زادی اتنی غریب ہو گئی ہو کہ آج گنہگاروں پر سلام کہتی ہو۔ شیعہ سنی بھائیو، اب کریم کی بیٹی کا جواب سنو، بھیا ہر زینب کے لاکھوں سلام۔ ہر کی آواز آقا زادی اتنی غریب ہو گئی ہو کہ غلاموں کو سلام کہتی ہو۔ اب جناب زینب کا جواب سنو، آواز بھیا مجھے معاف کر، تو اس وقت آیا ہے جب میرے گھر میں کچھ نہیں رہا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اور بھیا اگر مدینہ ہوتا تو مہمانی کرتی، بابا امیر ہوتے تو مہمانی کرتی، بھیا ہو رہا ہو تو کچھ نہیں کرتی، لیکن ایک بات ضرور کروں گی کہ جب تم شہید ہوگا تو تمہاری لاش پر بال کھول کے ماتم کروں گی اور کہوں گی ہائے میرا بھیا مارا گیا، ہائے میرا بھیا مارا گیا، ہائے میرا بھیا اور مارا گیا۔